جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو وہ دعوت کرتا ہے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، اہل محلہ کی، اپنے جاننے والوں کی، یعنی وہ کھانا پکاتا ہے ان کے لیے، باقاعدہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو ویسے کھانا کھلانا جو ہے نا شادی کے موقع پر ایک شکرانے کے طور پر جو کھانا کھلانا ہے وہ سنت ہے، یعنی کھانا کھلانے میں اسلام کہتا ہے کہ کھانا کھلائیں، تلقین کرتا ہے، حکم نہیں کرتا، تلقین کرتا ہے کہ کھانا کھلائیں۔ اب کھانے کے بارے میں جو کنڈیشن جو صورتحال ہم نے بنا لی ہے نا، اسلام اس کے بارے میں ہرگز تلقین نہیں کرتا، یعنی جو صورتحال آج ہم بنا چکے ہیں، وہ جو دعوت ہے اور وہ بڑے بڑے جو کھانے ہیں اور وہ جو بے تحاشا فضول اخراجات کا جو ایک سلسلہ ہے، اسلام ایسے کسی سلسلے کے بارے میں تلقین نہیں کرتا۔ یعنی جو صحابہ کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو جو کھانا کھلایا وہ چند لوگ، چند قریبیوں کو اکٹھا بٹھا کے کھانا کھلانا ہے، لیکن کھانے کی صورتحال جو ہے یا کھانے کی جو سٹرکچر ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس کا جو خاص جو کوئی بیڈ ایفیکٹ ہے وہ کھانا کھلانے والے کے اوپر نہیں ہے، یعنی مالی لحاظ سے وہ اتنا کوئی مہنگا کھانا نہیں ہے، چند کھجوریں جو ہیں وہ بھی کھلا کر، منہ میٹھا کروا کر تو آپ شادی کا جو کھانا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو شادی کے بعد ولیمہ اسلام کے اندر ہے، تو ولیمے کے اندر بھی اپنی ذات سے بڑھ کر کے اخراجات نہیں ہیں۔ ولیمہ کریں گے، کھانا آپ چند اپنے دوستوں کو کھلائیں گے، وہ شکرانے کے طور پر ہے، اس پر 100 200 400 بندے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 5-10 بندوں کو بلائیں اور ان کو کھلا سکتے ہیں۔ اور اس میں رشتہ داروں کو راضی کرنے کا بھی ایشو نہیں ہے کہ آپ کے یہ 200 رشتہ دار ہیں، آپ اب 10 کیسے بلائیں گے؟ تو آپ غریبوں کو کھلا دیں، چند جو غریب اور مفلس لوگ ہیں آپ کے محلے کے، ان کو بلائیں، ان کو کھانا کھلا دیں، آپ کی دعوت ولیمہ ہو گئی، آپ کا جو شکرانے کا وہ کھانا کھلانا تھا ہو گیا۔ اگر آپ ایز اے فارمیلٹی کرتے ہیں کہ جی رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں کا معاملہ ہے، تو یہ اس میں اسلام نہیں کہتا کہ جناب آپ رشتہ داروں کا پورا خاندان بلائیں اور پورے خاندان کو کھانا کھلائیں، یا دوستوں کا پورا ایک لشکر بلا لیں اور آپ ان کو کھانا کھلائیں۔ تو اس طرح کا جو کھانا ہے، جس طرح کی ہم دعوتیں کر رہے ہیں، جس طرح کا ہمارا ولیمہ ہے، جو ہم نے صورتحال بنا لی ہے اور ایک مالی مشکلات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر ہم لے کر آ گئے، ایک ٹرینڈ لے کر آئے ہیں جس سے مالی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور شادیاں جو ہیں ان کے سامنے جو سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور محلے داروں کو کھانا کھلانا۔ یہ کیسے کریں گے جی؟ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور نکاح کے سامنے کوئی بھی اگر رکاوٹ بنتی ہے، نکاح کے اچھے طریقے سے نکاح کی پرفارمنس میں اگر کوئی بھی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو اسلام ہرگز اس کی تلقین نہیں کرتا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ کون سا شکرانے کا کھانا کھلا رہے ہیں، کون سی شادی کا خوشی کا کھانا کھلا رہے ہیں؟ اور کھانے کے اوپر ایک مزے کی بات، الگ ایک رواج ہے کہ کھانا کھائے گا بندہ اور کاپی ہوگی اور اس کے اوپر پیسے لکھوائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیسے جو لکھوانے ہیں کیوں لکھوا رہے ہیں آپ؟ کیا شادی کے اوپر اخراجات کرنے، اتنے اخراجات کرنے ضروری تھے؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے، شادی جس بندے نے شادی کی ہے نا اس کی مدد ہو جاتی ہے، ہیلپ ہو جاتی ہے، یہ ایک مثبت ہے۔ اور بھائی یہ کوئی مثبت کام نہیں ہے، کوئی ہیلپ نہیں ہو جاتی۔ پہلی تو بات ہے شادی میں اتنے اخراجات کرنے لازمی ہیں بھی نہیں، کوئی چیزیں اسینشیل ہیں بھی نہیں۔ اسینشیل جو چیزیں ہیں وہ تو چند روپوں میں بھی ہو جاتی ہیں، چند تھوڑا سا خرچہ کر دیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو شادی کے اندر اتنے اخراجات کرنے نہ ضروری ہیں، اور شادی کے اوپر اتنے اس لحاظ سے اس ٹرینڈ کے پیچھے چل کے کھانا کھلانا نہ کوئی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پیسے رکھے لکھا رہے ہیں۔ اچھا جس غریب کوئی رشتہ دار ہے اسے کم پیسے لکھائے تو یار اس نے تو پیسے بڑے کم لکھائے ہیں فلاں، تو مطلب ایک آپ نے یہاں پر ایک تمیز کریٹ کر دی ہے اپنے غریب دوستوں اور رشتہ داروں میں اور اپنے امیر دوستوں اور رشتہ داروں میں۔ تو یہ جو تمیز ہے، تو یہ تمیز فرق تو اسلام میں تو انسانوں کے درمیان فرق کرنے کی ممانعت ہے، تو آپ نے مالی لحاظ سے کیٹاگرائز کر کے لوگوں میں فرق کر دیا ہے۔ تو شادی کا جو کھانا کھلانا ہے یہ انتہائی لغو ہے، یعنی جس طرح سے جس ٹرینڈ پر ہم کھلا رہے ہیں، دوستوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو پوچھنا اور پھر اس کے اوپر کاپی رکھی ہوئی اور پیسے لکھ رہے ہیں، بلکہ شادی کا کھانا کھلائیں۔ اگر شادی کا کھانا اور ولیمہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سادگی سے اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسلام سے سیکھیں، اسلامی بکس پڑھیں، ریسرچ کریں اور چیک کریں کہ وہاں پر جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کھانے کے پیچھے جو لاجک ہے وہ کیا ہے۔
اس کھانے کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شکرانہ، اللہ کا شکر۔ اور اللہ کا شکر کرنے کے لیے آپ کو اگر مفلس لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے اس کا زیادہ ثواب ہے، آپ غربا کو کھلاتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہے، آپ یتیموں کو کھلاتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ امیروں کو کھلائیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کہ آپ تھوڑا اپنا دکھائیں، دولت دکھائیں، آپ دکھاوا کریں، آپ اپنی میں بنائیں، تو آپ اپنی بلے بلے کروائیں۔ تو یہ چیزیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ ولیمہ کے پیچھے یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ولیمہ کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے شکرانہ، اور شکرانے کے طور پر آپ مفلس غربا کو کھلائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کے ٹرینڈ کو ولیمہ کہتے ہیں یا ایسے ٹرینڈ کو ایسے ٹرینڈ کا تحفظ کرتے ہیں کہ اسلام میں کھانے کھلانے کی اجازت ہے، اسلام میں کہا گیا ہے کھانا کھلائیں، تو یہ جس طرح کا ٹرینڈ اور جس طرح کا کھانا آپ کھلا رہے ہیں اور جس طرح کے بیچ میں رسوم و رواجات آپ کے ہیں، یہ اس کی اسلام ممانعت کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق اگر آپ نے ولیمہ کرنا ہے تو پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سرچ کریں اور چیک کریں کہ اسلام جو ہے، اسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے کے اندر جو ہے وہ کس قسم کا اور کس نوعیت اور کس مائنڈ سیٹ کے اوپر ولیمہ کیا جا رہا تھا۔